قرآن کریم سب سے پہلے جس قوم کی طرف اترا ہے وہ قوم کہاں رہتی تھی؟ جس قوم کی طرف قرآن اترا، حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ تو سب سے پہلے حضور نے قرآن کس قوم کو سنایا؟ اہل عرب کو سنایا۔ تو اہل عرب جس علاقے سے فیملیئر تھے، جن علاقوں میں ان کا آنا جانا تھا، جن علاقوں کو وہ جانتے تھے، یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے، مصر جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، یہ ان کے تجارتی روٹ تھے، یہاں پر وہ آنا جانا کرتے تھے، تو ان علاقوں سے آگاہ تھے۔ تو اللہ نے ان علاقوں کے متعلق انہیں ان قوموں کے احوال بتائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان قوموں نے جھٹلایا، تاکہ ان کے لیے ہدایت کو لینا بڑا آسان ہو جائے، کیونکہ وہ ان کے علاقے دیکھے ہوئے تھے۔ مدائن سے بھی وہ گزرتے تھے، لوط علیہ السلام کی بستی سے بھی گزرتے تھے، اور عذاب کے آثار کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام وہ ہیں کہ یہ وہ انبیاء ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے وہ انہی کی نسل میں پیدا ہوئی ہے اور پھیلی ہے۔ تو چائنا میں چائنیز ہوں کہ افریقہ میں افریکنز ہوں، یہ ہیں تو نوح علیہ السلام کی اولاد نہ ہے۔ تو ان کے جو فور فادرز تھے انہوں نے ہدایت جو ہے، ہدایت کا پیغام نوح علیہ السلام سے لیا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے لیا، پھر اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد سے لیا، پھر اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے لیا۔ تو یہ دنیا میں جتنے بھی پھیلے ہوئے اور بعد میں جتنے بھی انبیاء ہیں، اصل میں ان کا جو شجرہ چل رہا ہے وہ پیچھے نوح علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ تو ہدایت تو ان تک پہنچی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ 19ویں سپارے کے 14th رکوع کا آغاز ہے، اور یہ سورۃ الشعراء کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اور اس رکوع میں 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ اور آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 177 سے کیا ہے، 176 سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کذب، جھٹلایا، اصحاب الایکتی، ایکا کے لوگوں نے، مرسلین رسولوں کو۔ اب یہ ایکا کے لوگ کون ہیں اور ایکا کا کیا معنی ہے؟ سورہ حجر میں بھی ایکا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایکا عربی میں اس مقام کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بہت سارے گھنے درخت ہوں۔ تو بہت سارے گھنے درختوں والا مقام ایکا کہلاتا ہے۔ سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں 9ویں سپارے کے آغاز میں اور 12ویں سپارے میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر جس نام سے ہوا وہ ہے مدین۔ وہاں آیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا جا رہا ہے اصحاب الایکا۔ تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس پر علماء گفتگو کرتے ہیں، اور کافی کتابوں میں اس پر بحث ملتی ہے کہ کیا اصحاب الایکا اور مدین ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، یا پھر ان دونوں چیزوں سے الگ الگ مراد ہیں۔ جیسے آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، اس کو انڈیا بھی کہتے ہیں، ہندوستان بھی کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں۔ تو اب کیا تینوں الگ الگ ملک ہیں یا تینوں ایک ہی جگہ کے نام؟ ایک ہی جگہ کے نام۔ تو اب یہ بات پیش آتی ہے کہ یہ جو قوم تھی جس کو مدین کہا جا رہا ہے اور دوسری جگہ اصحاب الایکا کہا جا رہا ہے، اور دونوں کی نسبت حضرت شعیب کی طرف کی جا رہی ہے، تو کیا یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ قوم ہیں؟ ایک طرف تو علماء یہ گئے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، کیونکہ جس جگہ یہ قوم آباد تھی اس جگہ بہت سارے گھنے جنگل تھے، تو کئی مقامات پر قرآن نے انہیں مدین کہہ دیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔
اور کسی مقام پر انہیں جس طرح کا ان کا علاقہ تھا اس علاقے کی نسبت سے ان کو اصحاب الایکہ کہہ دیا۔ ایک تو علماء کی یہ رائے۔ دوسری رائے علماء کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ان کے زمانہ ایک ہے، ان کے علاقے ملے ہوئے تھے، ان کے شہر ملے ہوئے تھے، ان کی دو قومیں الگ الگ قومیں تھیں، لیکن دونوں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری زوجہ ہیں ان کا نام تھا قطورہ۔ اب وہ کنیز تھی کہ زوجہ تھی، دونوں اقوال ملتے ہیں۔ ان کی نسل سے یہ دونوں اصحاب الایکہ بھی اور اصحاب مدین بھی، یہ دونوں ان کی نسل میں سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے رہے تھے، لیکن دونوں الگ الگ قبیلے تھے۔ اس رائے کو جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں جب بھی دوسرے انبیاء کا اپنی قوم کے ساتھ ذکر ہوا ہے تو وہاں اخاہم کا لفظ آیا ہے۔ جس طرح دو چار واقعات اس سے پہلے آپ نے سنے ہیں، اس میں اخوہم کا لفظ ہے۔ اخوہم کا معنی تمہارے بھائی، لوط نے تم سے کہا، تمہارے بھائی جو ہے وہ نوح نے تم سے کہا، تمہارے بھائی ہود نے کہا، تمہارے بھائی صالح نے کہا علیہم السلام۔ لیکن جب اصحاب الایکہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے تو اخوہم یا اخاہم کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا پتہ لگا کہ دوسرے انبیاء اس قوم سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو اخوہم کہا۔ لیکن شعیب علیہ السلام نہ دینی ان کے بھائی تھے، نہ نسبی ان کے بھائی تھے، نہ قومی ان کے بھائی تھے۔ وہ تو وَإِلَىٰ مدین کی طرف بھیجے گئے اور وہ اصحاب الایکہ کے ساتھ رہتے نہیں تھے۔ اصحاب الایکہ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اتنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف پیغام پہنچانے آئے اور کچھ عرصے تک پیغام پہنچاتے رہے اور پھر واپس اپنی مقام پر آ گئے۔ جو بات یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ قوم ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک علم کی بات، ایک نالج کی بات رہے کہ کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے علماء کے درمیان، کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کس تناظر میں لیتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ ایک قوم کے دو نام ہیں، ایک قول یہ کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں جو کہ الگ الگ علاقوں میں آباد تھیں، لیکن ان دونوں کی عادات، اطوار، ان کے گناہ، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی سب چیزیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں۔ تو جو خطاب حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا ہے مدین والوں کے ساتھ، وہی خطاب کیا ہے اصحاب الایکہ کے ساتھ۔ تو اس سے وہ بھی دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہی قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی قوم میں جبھی تو ایک ہی برائی بیان کی، الگ الگ قومیں ہوتی تو الگ الگ برائی بیان کی جاتی، کہ مدین کے اندر یہ برائی تھی اور ایکہ میں یہ برائی تھی۔ لیکن چونکہ جب برائی ایک ہی بیان کی گئی ہے تو اس کا مقصد ایک قوم ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ قومیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، اور دونوں قوموں، دونوں قبائل کے شہر بھی ملے ہوئے تھے، تو کلچر، روایت اور ریت ایک ہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ انڈیا پاکستان دو الگ الگ ملک ہیں، لیکن ہمارا فوڈ، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، بہت ساری چیزیں فیملیئر نظر آتی ہیں آپ کو۔ جو برائیوں کے کھاتے ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ دو قومیں جو کہتے ہیں الگ تھیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تہذیب ایک تھی، کلچر ایک تھا، اس لیے برائیاں بھی سیم تھیں۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور اس کے بتائے سے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والا ہے۔ تو آگے چلیے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اصحاب الایکہ نے جھٹلایا مرسلین کو۔ اس کی پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں، ایک رسول کو جھٹلانا، سارے رسولوں کو جھٹلانا۔ اذ قال لهم، اور جب کہا ان سے، کن سے؟ اصحاب الایکہ کے نافرمانوں سے۔ کس نے کہا؟ شعیب، شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی، وہی بات جو ہود، صالح، لوط علیہم السلام نے کہی۔ الا تتقون، کیا تم ان برائیوں کو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، اور بے شک میں تمہاری طرف رسول امین، ایک رسول ہوں، امانت دار یا امن والا۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے پالنے والے کے ذمے۔ اب یہاں قرآن کریم میں نے آپ کو بیان کیا تھا یہ واقعات، کہیں پورے قرآن میں 9 سے 10 مرتبہ کسی نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے الگ الگ انداز سے، اور کہیں
کسی نبی کا واقعہ 12 سے 13 مرتبہ الگ الگ انداز سے بیان ہوا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا. حالانکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی جو تعداد ہے وہ تو کئی زیادہ ہے، ہزاروں کے اندر ہے، لاکھوں کے اندر ہے. یعنی ایک جو فیگر، جو مشہور فیگر ملتا ہے وہ 1,24,000 کم و بیش ہم کہتے ہیں. ایگزیکٹلی فیگر نہیں ہے لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کم و بیش اتنے انبیاء اور مرسلین دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں. لیکن قرآن کریم ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہے. تو انہی لوگوں کا بار بار ذکر کرنا، تو الگ الگ قوموں کا ذکر اور بہت سارے انبیاء کا ذکر قرآن نے کیوں نہیں کیا؟ ایک بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے جسٹ ایگزامپل بیان کر رہا ہوں، مثال کے طور پر 1000 انبیاء کا ذکر کیا ہے یا 1000 انبیاء کو بھیجا ہے، اس سے زیادہ کو بھیجا ہے، لیکن مثالاً سمجھا رہا ہوں. قرآن کے اندر تو 100 بھی نہیں ہے، قرآن کریم میں تو 50 کا بھی ذکر نہیں ہے. سب نبیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کریم ہمیشہ یاد رکھیے قصہ کی کتاب نہیں ہے، اسٹوری بک نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا اس قصے کی اور اسٹوری بک میں کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک زمانہ تھا، ایک شہر تھا، اس میں اتنی آبادی تھی، اس میں اتنی دکانیں تھیں، اس کے لوگ یہ زبان بولتے تھے. اس طرح اسٹوری شروع ہوتی ہے نا. قرآن کریم میں کہیں بھی آپ واقعہ پڑھ جائیے کسی بھی نبی کا، وہاں اس طرح اسٹوری نہیں ہے کہ فرعون تھا اور فرعون کے دربار کے اندر جو ہے وہ دروازے اتنے تھے اور چوکیدار اتنے کھڑے ہوتے تھے، سپاہی اتنے کھڑے ہوتے تھے اور تالاب ایسا بنا ہوا تھا. کیونکہ قرآن کا مقصد کسی قصے سے اس کا سبق بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آدمی کو اسٹوری سنا کر اسٹوری کے اندر محو کرنا ہوتا ہے. تو اگر 1000 انبیاء کا ذکر ہو جاتا ہے اس میں جسٹ ایگزامپل، تو کیا پھر یہ کتاب 30 پاروں جتنی رہتی؟ یہ تو بہت طویل کتاب ہو جاتی. اور 1000 انبیاء کا قصہ بیان کرنے سے اسٹوری بیان کرنا اللہ کا مقصد ہی نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ نبیوں نے پیغام کیا دیا اور قوموں نے اس پیغام کو سن کر کیا کیا، اور قوم میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کے بات کو بیان کرنا اور ان سے ملنے والے سبق کو اس آخری امت تک پہنچانا، یہ ہے قرآن کا مقصد، جو قرآن اپنے قاری، اپنے پڑھنے والے کو، اپنے سمجھنے والے کو پہنچانا چاہتا ہے. تو پھر ان نبیوں کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا اور کوئی نبی کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کے جو پہلے مخاطبین ہیں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس سورت کے اندر 7ویں نبی کا ذکر ہے اور یہ آخری ذکر ہے، اس کے بعد لاسٹ رکوع ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورۃ النمل کو آغاز کریں گے. تو اس سورت کے اندر یہ 7ویں نبی اور آخری نبی کا ذکر ہے. تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے، 2 باتیں یاد رکھیے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے بعض اوقات کہ دیگر انبیاء کا ذکر کیوں نہیں ہے اور پھر خاص طور پر انہی کا ذکر کیوں ہے؟ کوئی افریقہ کے نبی کا ذکر نہیں ہے، کوئی چائنا کے نبی کا ذکر نہیں آ رہا ہے، یہ ان نبیوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا جو علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم سب سے پہلے جس قوم کی طرف اترا ہے وہ قوم کہاں رہتی تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ جس قوم کی طرف قرآن اترا، حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ المکرمہ میں. تو سب سے پہلے حضور نے قرآن کس قوم کو سنایا؟ اہل عرب کو سنایا. تو اہل عرب جس علاقے سے فیملیئر تھے، جن علاقوں میں ان کا آنا جانا تھا، جن علاقوں کو وہ جانتے تھے، یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے، مصر جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، یہ ان کے تجارتی روٹ تھے، یہاں پر وہ آنا جانا کرتے تھے، تو ان علاقوں سے آگاہ تھے. تو اللہ نے ان علاقوں کے متعلق انہیں ان قوموں کے احوال بتائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان قوموں نے جھٹلایا، تاکہ ان کے لیے ہدایت کو لینا بڑا آسان ہو جائے، کیونکہ وہ ان کے علاقے دیکھے ہوئے تھے. مدائن سے بھی وہ گزرتے تھے، لوط علیہ السلام کی بستی سے بھی گزرتے تھے، اور عذاب کے آثار کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام وہ ہیں کہ یہ وہ انبیاء ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے وہ انہی کی نسل میں پیدا ہوئی ہے اور پھیلی ہے. تو چائنا میں چائنیز ہوں کہ افریقہ میں افریقنز ہوں، یہ ہیں تو نوح علیہ السلام کی اولاد نہ ہے. تو ان کے جو 4 فادرز تھے، انہوں نے ہدایت جو ہے، ہدایت کا پیغام
नूह अलैहिस्सलाम से लिया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लिया, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी औलाद से लिया, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी औलाद से लिया, तो ये दुनिया में जितने भी फैले हुए और बाद में जितने भी अंबिया हैं, असल में इनका जो शजरा चल रहा है वो पीछे नूह अलैहिस्सलाम से चल रहा है। तो हिदायत तो इन तक पहुंची है। दूसरी बात यह कि इनका जिक्र इसलिए किया कि सारी बनी नौ जो है वो इनकी नस्ल में से आ रही है, इसलिए खास तौर पर इन मेजर अंबिया का जिक्र कर दिया, ताकि बड़ों का जिक्र कर दिया जाएगा तो दूसरे जो उनकी औलादों में अंबिया आए ऑटोमेटिकली उनकी बात हो गई। भाई जो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद आई, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और नूह अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, तो उनकी औलाद में जो नबी अफ्रीका में पैदा हुए या चाइना में पैदा हुए या दुनिया के किसी खत्ते में भी हिदायत के लिए पहुंचे, उनका वही पैगाम था जो पैगाम नूह अलैहिस्सलाम का था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। इसलिए मेजर जो फोर फादर्स हैं, जिनका अंबिया की लीनियज में एक नुमाया, एक प्रोमिनेंट मकाम है, उनका जिक्र कर दिया। दूसरी बात, इनका जिक्र करने की वजह क्या है? आपने देखा होगा कि हर नबी के अल्फाज एक ही हैं, उसके बाद जब अल्फाज कहने के बाद बुराइयां कौम की बयान होती हैं वो अलग अलग है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कुछ कह रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कुछ कह रही है, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम कुछ कह रही है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम कुछ कह रही है, हजरत हूद की कौम कुछ कह रही है, हजरत सालेह की कौम कुछ कह रही है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नापतोल में कमी कर रही है। अल्लाह ने अलग अलग कौमों की आदतें बयान करके बयान किया कि हर कौम के अंदर कोई ना कोई इस तरह की बुराई होगी, यानी कोई नापतोल में डंडी मारेगी तो कोई होमोसेक्सुअलिटी की तरफ होगी, कोई जादू की तरफ होंगे, तो कोई जालिम होंगे फिरौन की तरह। यानी अल्लाह ने बहुत सारी कौमों का जिक्र नहीं किया, बल्कि इन स्पेसिफिक कौमों का जिक्र करके कह दिया कि इनमें जो बुराई पाई जाती थी, इसी तरह की बुराई दूसरी कौमें पाई जाती थी। तो असल में कौमों के चीजों को याद रखने की हाजत नहीं है, बल्कि कौम कहां थी, किस इलाके में थी, कौन सी जगह थी। असल मामला यह है कि उस कौम में बुराई क्या थी, उस बुराई से बचना है। तो अब वो बुराई आपको 7 कौमों में बयान कर दी जाए या 700 कौमों में बयान कर दी जाए, यानी अगर अल्लाह 700 कौमों का कुरान में जिक्र करके कहता कि ये झूठ बोलते थे, या 7 कौमों का जिक्र करके ये कह देता कि ये झूठे थे, तो 700 से भी नतीजा वही निकला और 7 से भी वही निकला। इस तरह अल्लाह कहता था कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम होमोसेक्सुअलिटी के अंदर मुब्तला थी, और अल्लाह ताला 100 कौमों का और जिक्र कर देता कि जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरह काम कर रही थी। तो एक कौम लूत को बयान करना और 100 कौमों को बयान करना, नतीजा क्या निकला उससे? बुराई में कॉमन थी। इस तरह जो लोग जालिम थे, तो फिरौन को जुल्म का सिंबल बना के दिखा देना और फिरौन जैसे और 500 बादशाह का जिक्र करके कह देना कि ये जालिम है, तो फिरौन को एक जिक्र करके या 500 और बादशाह का जिक्र करके क्या मिल रहा है इससे? जुल्म। तो क्या पता चला? कुरान करीम में जो अंबिया का मखसूस जिक्र आया है उससे ये मुराद है कि कौमों का जिक्र करने का मकसद ये कि तुम ये समझो कि ये कौमों बुराइयां होती हैं, इससे बचो। और अंबिया का खास तौर पर जिक्र यह आया है इनका कि जिस तरह से इन सारे अंबियाओं के अल्फाज एक जैसे हैं, इनकी दावत एक जैसी है, तो इसलिए इतने इसके अलावा भी जितने अंबिया आए हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र नहीं किया है, उनकी दावत भी यही रही है। किसी ने कोई अलग दावत नहीं दी है, सब यही दावत लेकर आते रहे। अब आगे मैं पढ़ता हूं तर्जमा और इस रुकू को मुकम्मल करते हैं 14वें को इंशाअल्लाह। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र आप पहले भी सुन चुके हैं सूरह आराफ में और सूरह हूद में। कहा औफुल कैला, औफू माने पूरा करो, कंप्लीट करो। कुरान में दूसरी जगह भी आया औफू बिल आहद, वादे को पूरा करो। तो औफू माना पूरा करो। अल कैल, कैल किसे कहते हैं? कैल कहते हैं उस चीज को जिसको आप नाप कर बेचते हैं, ना साइजिंग करके बेचते हैं, उसको कहते हैं कैल। अब कैल नाप के कौन कौन सी चीजें बेची जाती हैं? कोई एक चीज बताएं। कपड़ा। हम क्या करते हैं? कपड़े को गज या मीटर से नापते हैं फिर बेचते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कैल। इसके अलावा अगर आपको याद हो हमारे ममालिक में दूध भी जो है, दूध कभी तराजू पे तुलते हुए नहीं देखा हो आपने। दूध के लिए खास तौर पर एक पैमाना होता है, कितना दूध चाहिए? 1 पाव, तो वो एक डोंगा उठाता है और यूं डालता है, बोलता है 1 पाव और थैली बांध दी।
اب اس نے اس کو وزن نہیں کرنا بلکہ ایک پیمانہ، 1 پاؤ کا، 2 پاؤ کا، آدھا کلو کا، 3 کلو کا، 4 کلو کا، جو بھی ہے، اس کو کہتے ہیں کیل۔ تو اللہ کہہ رہا اوف الکیل، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوف الکیل، کیا کرو؟ ناپ پورا کرو، ناپ پورا کرو۔ اب اس میں ناپ بھی آ گیا اور ملاوٹ کی ممانعت بھی آ گئی۔ آپ کہیں گے کہ ملاوٹ کی بات تو ہوئی نہیں، اللہ نے یہاں کی، یہاں تو صرف ناپ کرنے کی بات کی۔ بھائی میں نے آپ سے مانگا ہے دودھ 1 کلو، آپ مجھے 3 پاؤ دودھ دے دیں اور 1 پاؤ پانی دے دیں، تو میں نے تو دودھ 1 کلو مانگا تھا اور آپ نے مجھے دیا کتنا؟ آپ نے مجھے کیا دیا؟ آپ نے مجھے دیا 3 پاؤ دودھ اور 1 پانی۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے ناپ پورا نہیں کیا۔ اس طرح کسی بھی قسم کی چیز جو کسٹمر ڈیمانڈ اور مانگ کچھ رہا ہے اور اس میں ملاوٹ کر کے اس کو کچھ دیا جا رہا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اس میں اس چیز کا ناپ ہی پورا نہیں کیا جا رہا، یہ ملاوٹ ہے، یہ بےایمانی ہے، اس سے بے برکتی آئے گی اور اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا۔ اللہ کہہ رہا اوف الکیل، ناپ کو پورا کرو، ولا تکونوا، اور نہ بنو یا نہ ہو، من المخسرین، مخسرین میں سے۔ مخسر کسے کہتے ہیں؟ مخسر کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے خا سین را۔ اس سے ہم لاس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میرا لاس ہو گیا، تو کیا کہیں گے؟ خسارہ ہو گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کاروبار میں ہمیں خسارہ ہو گیا۔ تو مخسر، مخسر کسے کہیں گے؟ جس بندے کو خسارہ ہو۔ اور مخسر کسے کہیں گے؟ خسارہ دینے والا۔ اور مخسر کی جو پلیورل ہے، جو جمع ہے، وہ کیا آئے گی؟ مخسرین۔ اللہ کہہ رہا ہے ناپ کو پورا کرو اور نقصان دینے والے نہ ہو، نہ بنو۔ کسی کو نقصان نہ دو، کیونکہ کسی کو کم دیا ناپ کے، اس کو نقصان دیا۔ آگے سنیے، وزنوا، اور وزن کرو۔ اس سے پہلے کیا کہتا؟ ناپ کرو۔ میں نے کہا کیل کا کیا مطلب ہے؟ ناپ کرنا۔ اب کیا کہہ دیا اللہ نے؟ وزنوا بالقسطاس۔ قسطاس کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آیا قسط، قسط آیا ہے، تو اس سے مراد وہ قسط نہیں ہے جو آپ ہر مہینے مورگیج کی ادا کر رہے ہیں یا گاڑی کی ادا کر رہے ہیں۔ قسط کا معنی ہوتا ہے عدل، انصاف، جسٹس۔ قسطاس، اور قسط مانے عدل کے ساتھ کام کرو، اور قسطاس اس کو کہتے ہیں جو میزان ہوتا ہے نا، جس پر آپ وزن کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر آج کل تو ڈیجیٹلائز چیزیں آ گئی ہیں جس پہ آپ ویٹ مشین جس کو کہتے ہیں، آپ ویٹ مشین پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ویٹ مشین کیا ہے؟ قسطاس۔ اور مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم آیا ہے نا، یہاں پر بھی کیا؟ مستقیم۔ مستقیم مانے سیدھا، تو کیا مطلب ہوگا؟ اور وزن کرو، قسطاس ویٹ مشین مطلب ترازو، وزن کرو ترازو مستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ۔ یعنی جو چیزیں ویٹ کر کے دینی ہے اس میں تولتے ہوئے ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی کہ ڈیجیٹلائز مشین میں جو ویٹ مشین ہو اس کے اندر آدمی کچھ اس کے سافٹ ویئر میں گڑبڑ کر دے اور سامنے نمبر آ رہا ہو 1 کلو، لیکن 1 کلو ہو نہیں وہ، جس طرح بہت سے سنا رہے ہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ پھر آج غریب تو پولیٹیشن کو گالی دیتا ہے کہ یار یہ حکمران چور ہے، لیکن ہر بندہ اپنے لحاظ سے چور ہے۔ غریب نے بھی جب ریڈی لگائی ہوئی فروٹ بیچنے کی تو اس نے بھی آم بیچتے ہوئے یا اس نے بھی موسمی بیچتے ہوئے جب تولنا ہے تو نیچے ڈنڈی مارنی ہے، نیچے کوئی نہ کوئی ایک بٹا لگا دینا جس کے اندر وزن کرنے میں اس نے کمی کرنی ہے۔ تو حکمران بھی چور ہے تو عوام بھی چور ہے، جیسی عوام ہے ویسے حکمران ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے لحاظ سے غلط کام کر رہا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ پھر فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور چیزوں کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور ولا تبخسوا الناس، چیزوں کو خراب کر کے مت دو لوگوں کے اندر، ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ قرآن کریم نے کم تولنے کو اور کم ناپنے کو قرآن کریم نے کیا بیان کیا کہ کم ناپنا اور کم تولنا جو ہے یہ زمین میں فساد پھیلانا، یعنی وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر یا کم ناپ کر نہ دیا کرو۔ اور کم تولنا اور کم ناپنا کیا ہے؟ زمین میں فساد پیدا کرنا۔ لیکن جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں؟ وی آر اے پیس میکر۔ بھئی ہم تو نہ ہڑتال کرتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں کسی کو قتل کرتے ہیں، ہم تو بزنس مین ہیں، ہم تو زیادہ پیس میکر کون ہے؟ لیکن جو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، غربت پھیلتی ہے، زیادتی پھیلتی ہے، بہت سے لوگ چور بنتے ہیں، کسی وجہ سے بنتے ہیں؟ ان بزنس مینز کی وجہ سے، جنہوں نے غلط اور ناجائز طور پر منافع بنایا، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی۔ تو کسی ایک بزنس مین کا بے ایمانی کرنا یہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بدامنی کو اور فساد کو پیدا کرتا۔ تو سب سے پہلے ذمہ دار ہیں یہ مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے بیوپاری کہ جو لوگوں کی دہلیز تک ایمانداری کے ساتھ مال کو نہیں پہنچا رہے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ حج کر لیجئے، عمرے کر لیجئے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں اور ہر سال حج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا کہہ رہا ہے کہ صرف حج کرنا اسلام ہے، کہ یہ اس چیز پر عمل کرنا بھی اسلام ہے کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی بیشی کے ساتھ نہیں دینی ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا، اور اگر کوئی کمی بیشی کرتا ناپ میں یا تول میں، وہ زمین میں فساد کرتا ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی۔ اس سورہ ہود میں ہم پڑھ کے آئے ہیں 12ویں سپارے میں، کیا خوبصورت بات کی تھی انہوں نے۔ اور اس وجہ سے حضرت شعیب کو کہتے ہیں خطیب الانبیاء، یعنی انبیاء کے اندر خطیب کا درجہ، ایسا کمال خطاب کرتے تھے آپ۔ تو وہاں یہ لفظ ملتا بقیت اللہ خیر لکم، اگر تم ایمانداری سے، یعنی پورا ناپ کر پورا تول کر اگر بزنس کرتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو پروفٹ تمہیں بچتا ہے خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو اگر آپ نے بے ایمانی سے پروفٹ زیادہ بھی بنایا، اللہ اس کو خیر نہیں کہہ رہا، اور اگر ایمانداری کے ساتھ اگر پروفٹ کم بھی بنا گا، جو بھی بنا، اللہ آپ کے لیے اس کو خیر کہہ رہا ہے۔ تو جس کو اللہ خیر کہے وہ خیر ہے، کہ جس کو آپ خیر سمجھیں وہ خیر ہے۔ حرام کاری کر کے، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کر کے پراپرٹی بنا لینا، دولت بنا لینا اور خوش ہونا اس دولت پر آپ کے لیے خیر نہیں ہو سکتی، وہ وبال ہی لائے گی کسی نہ کسی زاویے سے۔ لیکن اگر آپ نے اعتدال کے ساتھ چلے اور وزن اور ناپ اور ایمانداری کو ساتھ رکھا، تو اللہ نے کہا جو اس کے بعد باقی بچے گا تمہیں سب کچھ بیچ باچ کے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ گھر میں سکون، نیند میں سکون، زندگی میں سکون، اولاد فرما بردار، بیوی فرما بردار، لوگوں کی طرف سے بھلائی، سب کی طرف سے محبت، یہ تمام چیزیں ملیں گی آدمی کو اگر آدمی حلال کی طرف جائے گا۔ اب آخری گفتگو سنیے، یہ حضرت شعیب نے ان سے بات کی، پھر کہا واتقوا الذی، اور اللہ سے ڈرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، جبلہ کہتے ہیں جبل سے نکلا ہے، اس کا معنی پہاڑ، اور جبلہ کا معنی ہوتا ہے پہاڑ جیسی قوم، یعنی اس سے مراد ہے بڑی قوم یا بڑے لوگ۔ والجبلہ، یا کسی گروپ کو بھی کہتے ہیں جو پہاڑ جتنا بڑا ہو، یعنی بعض اوقات کیا کہتے ہیں یار ان کی جو تعداد ہے وہ تو پہاڑ جیسی ہے، تو مثالاً یہ استعارتاً کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا واتقوا الذی خلقکم، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے انما انت، بے شک تم جو ہو، من المسحرین، ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو کہ ہم کاروبار میں ایمانداری کر لیں، اگر ہم ایمانداری کر لیں گے تو پھر تو ہم نے کما لیا، یہی کہتے ہیں نا یہاں پر بھی لوگ۔ ارے مولانا صاحب آپ کو کیا پتا، آپ پڑھائیے نمازیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کبھی کیا آپ نے بزنس؟ نہیں کیا نا، آپ کو کیا پتا، چھوڑو آپ اللہ اللہ کرو، بس دعا کر دینا ہمارے لیے، یہی کہتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کیا کاروبار سے ہوتا ہے حضرت۔ اب کاروبار میں اگر ہم نے یہ چیزیں کر لی تو پھر تو کما لیا ہم نے، یہی جملہ ہوتا نا، یہی کہا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو۔
قالوا انما انت من المسحرین، آپ پر جادو وغیرہ ہو گیا ہے کہ کوئی؟ کیا آپ کس طرح کی بہکی بہکی معاذ اللہ باتیں کر رہے ہیں ہم سے؟ مسحرین جادو کرنے والے کو نہیں کہتے، مسحرین اس کو کہتے ہیں جس پر جادو ہو گیا. اور آدمی کس کو کہتا ہے یار تم پر جادو وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو کاروباری آدمی کو جس کے عادت بن جائے بے ایمانی کرنے کی، اس کو پھر ایمانداری کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بے ایمانی میں وہ کسی کو ہو رہا ہے لاکھوں کا پروفٹ، ایمانداری کے اندر اگر ہزاروں کا پروفٹ ہوگا اس کو کہاں سمجھ میں آنی ہے بات، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو اللہ تعالی ہم سب کو رزق کمانے میں حلال کی طرف رغبت عطا کرے اور ہمیں حلال کی طرف سوچنے کی توفیق بھی عطا کرے. فرمایا وما انت، اور آپ نہیں ہیں الا مگر بشر مثلنا، ہماری طرح بشر، ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کون سی عجیب سی بات کر رہے ہیں. وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور ہم یقین کرتے ہیں، یا وَإِنَّ جو ہے وہ بے شک کے معنی میں ہے، ویسے ظن یا ظنُّ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، لیکن انا کی وجہ سے یہاں یقین کا ترجمہ ہوگا. اور ہم یقین کرتے ہیں آپ کے بارے میں لمن الکاذبین، کہ آپ ضرور جھوٹوں میں سے ہیں. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی عذاب آئے گا، یہ کاروبار اس طرح کرو، تو کہتے ہیں فاسقط، اور اگر آپ سچے ہیں فاسقط، اسقط کا معنی گرا دیں، فاسقط تو پس گرا دو، علینا ہم پر، کسفن، کسف کہتے ہیں ٹکڑے کو، فاسقط تو گرا دو ہم پر، کسفن ٹکڑا، من السمائی آسمان سے. اگر آپ سچے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم نبی ہو تو پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، ہم اس کام سے تو باز آنے والے نہیں. یہ جملہ اس لیے کہا کہ اہل مکہ نے بھی یہ جملہ کہا تھا، او تسقط علینا کسفا من السماء، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان ہم پر گرا دیں، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو. اور یہی جملہ شعیب علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنا کر حضور علیہ السلام کو تسکین پہنچائی کہ پیارے آپ سے پہلے بھی اس طرح کی بات شعیب علیہ السلام سے کی جا چکی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ قالا، کہا شعیب علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، بما تعملون، اس چیز کو کہ جس کو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ جانتا ہے. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں عذاب لے آؤ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب بھی جب آنا ہوگا میرا رب جانتا ہے، کب جو تم عمل کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور کس وقت تمہاری پکڑ کرنی وہ بھی جانتا ہے. پھر اللہ کہہ رہا فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فاخذہم، اخذ مانے پکڑ لینا، فاخذہم تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، عذابو، عذاب میں، یوم الذلہ، ذلہ کسے کہتے ہیں؟ ذلہ ذل سے نکلا ہے یا ذلل سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سایہ، شیڈو، کسی بھی چیز کا سایہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذلہ. ٹھیک ہے، تو فرمایا عذاب یوم الذلہ، ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، اور عذاب کیسا تھا؟ سائے والے دن کا یا سائبان والے دن کا، شیڈو والے دن کا. اب شعیب علیہ السلام کی قوم، آگے میں کمپلیٹ آیت کرتا ہوں، انہو کانا عذاب یوم عظیم، اور بے شک تھا عذاب بہت بڑے دن کا، بہت سخت عذاب تھا وہ. اب وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ جو اکثر مفسرین نے یوم الذلہ کی تعبیر کی ہے. ایک جگہ قرآن میں آیا فاخذتہم الرجفہ، ان پر شعیب علیہ السلام کی قوم پر رجفہ کا عذاب آیا. رجفہ کسے کہتے ہیں؟ زلزلے کو. ایک جگہ آیا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، صیحہ کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ چیخ کو، بہت تیز آواز ہو اس کو بھی صیحہ کہتے ہیں. اور یہاں آیا یوم الذلہ، سائے والے عذاب کے دن. کیا مراد ہے؟ زلزلے سے کیا مراد ہے؟ اس کے علاوہ چیخ سے کیا مراد ہے؟ اور یوم الذلہ سے کیا مراد ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب کی کیفیت کو ویسے اللہ جانے کہ کس طرح سے عذاب آیا تھا، کیونکہ 3 ورڈ الگ الگ بیان کیے ہیں، لیکن جو مفسرین نے اس کو انٹرپریٹ کیا اس طرح کیا ہے کہ اللہ نے پہلے اس قوم کی طرف سخت گرمی کو بھیجا، 7 دن تک بہت گرمی رہی، جس کی وجہ سے ان کے جسم جھلس گئے اور وہ پیاس سے اور پانی کی شدت سے
بلبلانے لگے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا انتظار کرنے لگے، پھر اللہ نے ایک بادل بہت بڑا ان کی طرف بھیجا، جو بادل نے کور کر لیا سورج کی شعاؤں کو، اور موسم اچھا ہو گیا ان کے لیے۔ تو وہ سمجھے کہ یہ بادل ہمارے لیے رحمت بن کے آیا، کیونکہ آلریڈی گرمی کو فیل کر رہے تھے۔ تو وہ ساری کی ساری قوم اس بڑے بادل یا بادلوں کے نیچے آ گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر اس بادل سے آگ برسائی، آگ کا عذاب برسایا، جس سے ان کے جسم جھلس گئے اور وہ اس بادل سے نکل کر پھر اپنے گھر بھاگے۔ جب گھر بھاگے تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جو قرآن نے کہا زلزلہ آیا اور چیخ آئی، چیخ کی وجہ سے ان کے دماغ کی نسیں پھٹی، ان کے کانوں کے پردے پھٹے۔ زلزلہ آیا تو ساری ان کی بستی اور سارے ان کے گھر بار تمام کے تمام الٹے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طرح کا عذاب اس قوم پر مسلط فرمایا۔ کس وجہ سے؟ شرک کرنے کی وجہ سے اور کاروباری طور پر بے ایمانی کرنے کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے پڑھنے والے کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اور خاص طور پر پیارے آپ کے لیے کہ آپ تبلیغ دین کے اندر جو تمام مشکلات کو فیس کر رہے ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان نہیں تھے ان کے بھی اکثر ایمان والے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدائی دور میں تو تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار ہر نبی کی بات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی قوم کے بھی اکثر لوگ مومن نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں، واحد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ظاہری حیات میں اتنے زیادہ فالوورز کو دیکھا۔ ورنہ آپ چلے جائیے دوسرے انبیاء کے اندر، تو دوسری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بعض اوقات پوری قوم میں اکیلے کھڑے، پوری قوم میں 4-5 لوگ ایمان لے کر آئے، پوری قوم کے اندر چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے فتح مکہ کے لیے آئے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے۔ فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ عزیز ہے، غالب ہے نافرمانوں پر، الرحیم رحم فرمانے والا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی، اپنی اولادوں کو کھلانے کی، خود کھانے کی، اور حلال کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام سے، حرام لقمے سے، ناپ تول کی کمی کے، اپنے کاروبار میں ملاوٹ سے، دھوکہ دہی سے، یا رب العالمین وعدہ کی خلافی سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں اپنی امان، اپنی پروٹیکشن نصیب فرما دے، سچا بنا دے، سچوں کا ساتھ دینے والا بنا دے، صاحب ایمان کر، ایمان میں برکت عطا کر، اور ایمانداری کے ساتھ ہر کام کرنا ہمیں نصیب فرما دے، اور لقمہ حرام سے خود بھی بچنا، اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی اولادوں کو بھی بچانا نصیب فرما، اور مالک کریم ہمارے حلال میں اتنی 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 برکت دے دے کہ حرام کی طرف توجہ بھی نہ جائے۔ اللہ وہ برکت جو عثمان غنی کو عطا فرمائی، وہ برکت تو نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رزق میں عطا فرمائی، الہی وہ رزق کی برکت ہمیں بھی عطا فرما، اور ہمیں اس مال کو تیری راہ میں لگا کر تیرا قرب کو حاصل کرنے والا بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک حجا مبرورا وسعیا مشکورا، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ مغرب سے عشاء جو ہے وہ درود و سلام کا ختم ہے، تو آپ ضرور تشریف لے کر آئیے، اور سورہ کہف کی تلاوت بھی انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ عرفہ کا دن ہے، تمام فیملی کے ساتھ روزہ رکھیے۔ انشاءاللہ 7:30 بجے ہم یہاں شام میں پروگرام شروع کریں گے، افطار کا بھی آپ کے لیے اہتمام ہے اور ڈنر کا بھی آپ کے لیے اہتمام ہے۔ کل بہت عظمت والا دن ہے، اور کل صبح فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ تک، یعنی کہ منگل کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق بھی پڑھنا جو شروع ہو جائیں گے ہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس تکبیر کی بھی آج سے ہی کثرت شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آئندہ سال
حاجیوں میں شامل فرمائے، اور جو اس سال حج کرنے منا پہنچ چکے الحمدللہ حاجی، اللہ ان کے منا کے قیام کو، عرفات کے قیام کو، مزدلفہ کے قیام کو، طواف زیارہ کو، ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور جو دعائیں وہ وہاں مانگے وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔